اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ بیٹا آج آپ کے ٹیچر جو ہیں مس آسما وہ موجود نہیں ہیں، ان کی جگہ پہ میں ان کا لیکچر لے رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہیں بہت اٹینٹیو ہو کر اور وداؤٹ اینی انٹرپشن آپ نے لیکچر کو سننا ہے. آئی تھنک سو یہ جو نماز کا طریقہ ہے وہ آپ لوگ آلریڈی پڑھ بھی چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ دوبارہ سے کروایا جا رہا ہے، اس لیے اس میں آپ کو کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی. بہت سے بچوں کو تو آلریڈی یاد بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے، اور نماز آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے شو کروانے ہیں. اسٹوڈینٹس کہاں سے شو ادھر سے میں نے ساتھ رکھنے ہیں یہاں. اچھا، آپ بیٹا ہینڈ ریز کریں جو بچے نماز ادا کرتے ہیں ڈیلی. اوکے، گڈ گڈ، ویری گڈ. اگر تو آنیسٹلی کر رہے ہیں پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر تو آپ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اچھے اسٹوڈینٹس ہیں اگر آپ نے یہ جو ہینڈ ریز کیے ہیں آنیسٹلی کیے ہیں تو. اچھا ٹھیک ہے، یو کین ڈاؤن یور ہینڈس، ڈاؤن یور ہینڈس ناؤ، تاکہ مجھے پھر پتا چل سکے نیکسٹ اگر میں کوئی کوشچن کروں تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، یا آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آسانی سے پتا چل سکے. لیٹ اسٹارٹ آور ورک. نماز کے فرائض. اچھا، کوئی بھی کام بیٹا ہم لوگوں نے جب کرنا ہوتا ہے نا، کوئی بھی عبادت کرنی ہوتی ہے تو اس کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو چھوڑ کے یا جن کے بغیر وہ چیز نہ قبول ہوتی ہے نہ ہی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، کمپلیٹ نہیں ہو سکتی وہ چیز. جیسے وضو ہے تو وضو کے فرائض ہیں کچھ، کہ بھئی وضو میں اگر آپ نے چہرہ نہیں دھویا یا مسح نہیں کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کا روزہ رکھتے ہیں اس میں ہے فرائض میں روزے کے ہے کہ کھانا پینا نہیں، اگر آپ نے کھا پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے نماز ہے، تو نماز جو ہے غسل کے بھی فرائض ہیں کہ غسل میں بھی آپ نے جو ہے وہ کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے پوری باڈی کو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونا ہے. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پانی بہانا ہے. اس کے اگر ان میں سے کوئی بھی کام چھوٹ جاتا ہے تو وہ آپ کا غسل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہم لوگوں کی نماز ہے. ٹھیک ہے، نماز جو ہے اس کے بھی کچھ فرائض ہیں، اور وہ یہاں پر 6 فرائض آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ مینشن کیے گئے ہیں کہ نماز کے 6 فرائض ہیں. تو اس کو ہم لوگوں نے کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور بلکہ یہ جو فرائض ہے نا بیٹا آپ کو لرن ہونے چاہیے. آپ نے یہ 2 بچوں نے ہینڈز ریز کیے ہوئے ہیں، یہ میں 6 فرائض کروا کے نا پھر میں آپ لوگوں سے یہ سنتی ہوں، آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا کوشچن ہے آپ لوگوں کا. اب آپ نے ہینڈ ڈاؤن کر لیا، چلیے ٹھیک ہے. نماز کے 6 فرائض ہیں. ٹھیک ہے، نماز میں 6 فرائض ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 تحریمہ، یعنی اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا. اچھا، تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو پتہ ہے آپ کو؟ کہ تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے نا، فرسٹ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. تکبیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. اللہ اکبر کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننا، کہ ہر چیز پر قادر ماننا. ٹھیک ہے، تو اس میں تکبیر تحریمہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے یہ تکبیر پڑھ لی، آپ نے فرسٹ اللہ اکبر کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کے اوپر دنیا کے تمام کام جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں. آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کام جو ہے انہیں آپ چھوڑ دیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس سے دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے، اور نماز کے تمام جو ارکان ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ادا کریں. ٹھیک ہے، نمبر فرسٹ تکبیر تحریمہ لازمی ہے. آپ تکبیر کہیں گے تو ہی آپ کی نماز سٹارٹ ہوگی. اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تو آپ کی کلاس، آپ کی جو نماز ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتی. سیکنڈ تھنگ جو ہے
सेकंड थिंग आपकी सॉरी बेटा म्यूट हो गया था। सेकंड जो थिंग है वो आपकी है कयाम, यानी खड़ा होना। कयाम का मतलब भी खड़ा होना है, इन्होंने साथ लिख दिया इसका मीनिंग भी कि कयाम जो है वो खड़ा होने को कहते हैं। जब हम तकबीर तहरीमा पढ़ते हैं तो फिर अपने दोनों हाथ जो हैं वो बांध लेते हैं, कोई सीने पे बांधता है, कोई नाक के नीचे बांधता है। तो सिर्फ कयाम में हाथ बांध के खड़े होना जो है उसको कहा जाता है, खड़े होने को जो है वो कहा जाता है कयाम। और उसके अंदर अंदर हम सना पढ़ते हैं, ठीक है। और साथ फिर हम कोई भी हमें जो सना के बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और सूरह फातिहा के बाद हम लोग कोई भी सूरत पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो टोटल टाइम है ना, ये जो टोटल ड्यूरेशन है वो कयाम कहलाता है। इसके बाद नंबर थर्ड पे आ जाता है किरत। हाँ, ये देखिए, ये मैंने किरत भी आपको बता दिया है, ये किरत भी लाजमी है। ये जो सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं ना, इसको किरत कहते हैं, यानी कि तिलावत करना। ये फातिहा, सूरह फातिहा भी फर्ज है, इसके बगैर आपकी नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं होती। सूरह फातिहा फर्ज है। इसके बाद आपकी जो आप सूरत पढ़ते हैं ना, जो शॉर्ट तरीन कहा जाता है, सूरह इखलास पढ़ लें, कुल वल्लाह, और कोई भी छोटी सूरत पढ़ लें जिसमें आप लगा लें कि वो है सूरतुल कौसर है, लीलाफी कुरैश है, या छोटी जो जो सूरतें हैं उनमें से कोई भी आप पढ़ लें। सूरत आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किरत आपने सूरह फातिहा ही की करनी है, ठीक है। उसको किरत कहा जाता है। यानी फर्ज नमाज की पहली 2 रकत में किरत भी होती है, सुनन नवाफिल वितर की हर रकत में कुरान करीम की कोई बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना, ये भी किरत है। इसके साथ हम इसका भी जो है सूरतें कोई भी पढ़ लें आप, लेकिन इसकी कम अज कम तादाद जो है वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है रुकू करना। रुकू का मतलब होता है झुकना, ठीक है। जब आप अपनी नीज पे हैंड्स रखते नमाज आप पढ़ते हैं ना, तो आपको पता ही है कि रुकू किसको कहा जाता है। तो एक रुकू में मैं एक और बात आप लोगों को मेंशन कर देना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे हमारे या बड़े भी जो रुकू करते हैं ना, तो उनकी जो बैक होती है ना, बैक वो होती है स्लोप, स्लोप होती है, ढलान सतह पे बनी हुई होती है, वो नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। जैसे आपका हैंड है ना, आप सीधा करें तो उस वक्त कि कोई चीज अगर आप उसके ऊपर रखते हैं ना अपनी बैक पे। टर्न ऑफ योर कैमराज बेबीज, टर्न ऑफ, डोंट टर्न इट ऑन। मैं आप लोगों को जो है वो रिमूव कर दूंगी बेटा। कैमराज आप लोगों ने अपने जो है वीडियोस जो हैं वो ऑन नहीं करनी है। ये इंटरप्शन होती है, देखिए कितना टाइम वेस्ट हुआ है। क्लास हो रही है, समझाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, फिर भी जो है आप कैमरा ऑन कर रहे हैं। हमें आप लोगों को सारा पता होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अच्छा, रुको है, रुको में आपका ये होना चाहिए कि बैक जो है आपकी जो है गर्दन और जो आपकी बैक है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, फिर जो है वो आपका रुको बिल्कुल सही होता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे है सजदा करना ना। तो रुक फर्स्ट में तकबीर तहरीमा, इसके बगैर भी नमाज शुरू ही नहीं होती। क़याम के बगैर भी नमाज कबूल नहीं होती, किरत के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। इसके अलावा रुको के बगैर भी नमाज कबूल नहीं होती। अब्दुल्ला अकील, टर्न ऑफ योर कैमरा, टर्न ऑफ योर वीडियो। अब्दुल्ला अकील, टर्न ऑफ द वीडियो। अब्दुल्ला, डिडंट यू लिसन? आपकी वजह से रुका हुआ लेक्चर। सजदा करना, सजदा भी जो है वो फर्ज है, इसके बगैर नमाज जो है वो कबूल नहीं होती। सजदा जो है वो आपके इसमें हाथ नीचे लगते हैं, पेशानी, आप नोज आपकी लगती है और नीज लगती है आपकी, और आपका जो फेस है वो आपके दोनों हाथों के दरमियान में होता है। और एक और बात कि जब आप सजदा करते हैं ना बेटा, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो आपके साथ लगी हुई होनी चाहिए।
اور جو آپ کے ٹوز ہیں، ٹوز کے بھی جو آپ کے ٹوز ہیں ان کا بھی جو سائڈ ہے نا، ان کا جو فیس ہے وہ آپ کا قبلہ رخ ہونا چاہیے سجدے میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب آپ تشہد کرتے ہیں تو تشہد میں آپ لوگوں کا ایک پاؤں کا ہوتا ہے اور دوسرے کا. راہیل ٹرن آف یور کیمرا. تشہد، اس کے بعد تشہد پڑھنے کے بقدر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا. اب تشہد کیا ہوتا ہے؟ تشہد ہوتا ہے اتحیات پڑھنا. اتحیات کو اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھنا، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے تشہد. اور پڑھنے کے بقدر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا. قاعدہ کہتے ہیں یہ 2 رکعتیں آپ پڑھ کے آپ بیٹھتے ہیں نا سجدے کے بعد، اس کو تشہد کہا جاتا ہے. قاعدہ بھی، اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے اس کو. اور جو قاعدہ اخیرہ ہے نا، وہ جب آپ 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، یعنی آخری قاعدہ. قاعدہ بھی بیٹھنے کو ہی کہتے ہیں. تو آپ نے اس قاعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنی دیر آپ نے پہلا تشہد پڑھا ہے، ٹھیک ہے. کہ کسی کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو وہ فٹافٹ ہی اٹھ جائے. تو سارا کچھ پڑھنا ہے. تشہد میں اتحیات پڑھی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، ساتھ آپ کے جو ہے وہ رب جعلنی آپ لوگ پڑھتے ہیں، یہ دعائیں بھی آپ لوگ مانگتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم سلام پھیرتے ہیں. اب اس میں دیکھیے فرض کا حکم کیا ہے. کسی ایک کو صحیح ادا نہ کرنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی. آپ کو میں نے رکوع کرنے کا طریقہ بتایا، ٹھیک ہے. کہ رکوع میں آپ نے جو سلوپ ہوتی ہے نا، وہ سلوپ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی بیک جو ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے بیک. آپ کی جو نیک ہے اور بیک ہے نا وہ اسٹریٹ ہونی چاہیے، دونوں ایک ہی سائز پہ ہونی چاہیے، ایک ہی رخ میں ہونی چاہیے. اس کے بعد جب آپ اور اس کو گھٹنوں کے اوپر، آپ نے نیز کے اوپر جو ہے وہ ہینڈز رکھنے ہیں، تو ان کو ایسے نہیں کرنا کہ جیسے پکڑا ہوا، نہ ہی ایسے رکھنے کے، بالکل ایسے رکھے ہوئے نارملی سے ہلکے سے بس آپ نے ان کو رکھنا ہے ہاتھ کو، کہ آپ کی سپورٹ جو ہے وہ رہ سکے. اس کے بعد سجدہ ہے. سجدے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سجدے میں آپ کے دونوں ہاتھ نیچے لگنے چاہیے. فرسٹ آف آل تو دونوں ہاتھ لگتے ہیں، اس کے بعد آپ کی نوز لگتی ہے، پھر آپ کا جو ہے وہ حمزہ فہد، پھر اس میں آپ کا جو ہے وہ ہیڈ لگتا ہے، ٹھیک ہے. نیز بھی لگ جاتی، نیز بھی ساتھ ہی لگ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا. اور سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ٹوز جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا چاہیے. کم ٹوز دونوں کا رخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ قاعدہ میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ کے 1 فٹ کا جو ہے وہ لازمی ٹوز جو ہے وہ سائڈ ہونی چاہیے. تو نیکسٹ ہے نماز کے واجبات. ایک تو فرائض ہیں، ٹھیک ہے. فرائض ہیں کہ اس کے بغیر تو کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں ہے نماز. واجبات بھی فرائض ہی کی طرح سے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت اس میں سجدہ سہو آ جاتا ہے. پھر اگر آپ کچھ نہ کچھ بھول گئے ہیں تو آپ سجدہ سہو کر پڑھیں اور پھر سجدہ سہو کریں، اس کو ادا کریں اور سجدہ سہو کریں، پھر اس میں یہ آ جاتا ہے. فرائض میں سے اگر آپ کا کچھ چھوٹ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ دوبارہ ادا کریں، ٹھیک ہے. اب یہ 3 اسٹوڈینٹس نے بیٹا ہینڈ ریز کیے ہیں. میں آپ سے کوشچنز لیتی ہوں، ابھی 1 منٹ رکیں بس. لیکن بیٹا یہ آپ کے میں نے کوشچن سٹارٹ کر دیے نا، پھر آپ نے کوشچن ہی کرتے رہنا ہے، لیکچر رہ جانا. میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا میں لیکچر کمپلیٹ کروا لوں، اس کے بعد میں آپ کے کوشچنز لوں، ٹھیک ہے. یہ کتنے بجے ختم ہونا ہے؟ ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ میں اتنی دیر لگا دی ہے میں نے. 11 ہے، ہاں تو پھر ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے. چلیے بیٹا نماز کے واجبات پڑھ لے کے پھر میں آپ سے کوشچنز لیتی ہوں، ٹھیک ہے. نماز کے واجبات ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لینی ہے جو پہلے آپ کو بتایا. نمبر 3 فرض نماز کے پہلی 2 رکعت میں قرات کرنا، یعنی کہ اونچی آواز سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ گھر میں عورتوں کے لیے اتنا نہیں ہوتا، مردوں کے لیے ہے با جماعت نماز کے لیے، تو اس میں قرات لازمی ہے. اس کے بعد جو 2 آخری رکعتیں ہیں نا اس میں آپ خاموشی سے بھی پڑھ سکتے ہیں. نمبر 4 پہ سورہ فاتحہ کو سورت سے
پہلے پڑھنا، یعنی کہ جو بھی صورت آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا ہے، بعد میں پوری طرح پھر قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 5 ہے رکو کر کے سیدھے کھڑے ہونا۔ رکو کر کے آپ نے بالکل سیدھے لازمی کھڑے ہونا، بالکل سیدھے۔ یہ نہیں بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ رکو کیا ہے تو ہلکا سا اوپر کو اٹھے نیچے چلے گئے ہیں، ایسا نہیں کرنا، آپ نے بالکل سیدھے کھڑے ہونا۔ جتنے بھی ارکان ہیں نا آپ نے اسی طرح سے پورے پورے ادا کرنے ہیں، سیدھے کھڑے ہو کے پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سجدے میں بھی جب آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی ہے، اور جب ایک سجدے سے آپ اٹھتے ہیں نا تو پورا بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ راہی ٹرن آف، اس کے بعد ہے پہلا قاعدہ کرنا، اتحیات پڑھنا، پہلا قاعدہ دو کے بعد جو ہے 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھنا، پھر اس کے بعد لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، جو ہم دونوں سائڈز پہ اپنی نیک کو گھما کر تو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بیٹا آج میں نے کروا دیا آپ کو، آپ لوگوں نے اسی کو جو ہے وہ لرن بھی کرنا ہے۔ نماز کے واجبات میں ہاں یہ نیکسٹ بھی ہے، ظہر و اثر نماز میں آہستہ قرات کرنا، ظہر و اثر میں ان کو جو ہے نا سری نمازیں کہا جاتا ہے، ظہر اور اثر کو سری نمازیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں جو امام صاحب ہیں یا جو نماز ادا کرواتے، کس کی کلاس سے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام کے لیے مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعت اور فجر عیدین ترا۔ اچھا بیٹا یہ نا پھر ایکسپلینیشن میں ٹائم ہو جائے گا، ٹائم آپ لوگوں کا جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے، تو نیکسٹ پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ٹیچر کروا دیں گی، تو آپ سے میں کوشچنز لے لیتی ہوں اس وقت تک کے لیے، ابھی اللہ حافظ، لیکن کوشچن میں لیتی ہوں، ابھی یہیں پہ رہیے گا، ٹھیک ہے۔